ایک بزرگ تھے، ان کے مرید نے پوچھا اتنے بار اللہ اکبر کیوں کہتے ہو نماز سے پہلے؟ جب آپ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کہتا رہتا ہوں تکبیر، جب تک دیدار نہیں کر لیتا ہوں نیت نہیں باندھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم بھی خواجہ والے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جب تک دیدار نہیں ہو جاتا ہے نیت نہیں باندھتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک تکبیر نہیں کئی تکبیر کہتے رہتے ہیں، اور جب دیدار ہو جاتا ہے تو نیت باندھتے ہیں۔ اب خیر شارٹ ویڈیو ہے، دیدار کس کا ہو جاتا ہے یہ تو واضح نہیں ہوا، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے کہ رسول کا دیدار ہو جاتا ہے؟ بہرحال اللہ اور رسول دونوں ہی میں سے کوئی ایک مراد ہوگا، تو جب تک دیدار نہیں ہو جاتا تب تک نیت نہیں باندھتے۔ ہم نے جب پہلی کہانی شریف کی اسٹریم ہوئی تھی تو اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ کوئی چیز کرامت ہے یا نہیں ہے، اس کو جاننے کا ایک پیمانوں میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے مخالف اگر ہے تو وہ کرامت ہرگز نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے تب کرامت ہونے کا امکان ہے، اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے سن کر کے جان کر کے۔ تو اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے موافق چیز ہے کہ نہیں، یہ واقعہ اس کی چیکنگ کا کیا طریقہ ہے؟ تو بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کرامت کے طور پہ، وہ واقعہ شریعت اسلامیہ کے موافق ہے یا موافق نہیں ہے۔ تو دیکھیے بھائی، یہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ واجبات صلاۃ میں سے، فقہاء کرام نے اسے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ کے بغیر نیت باندھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھول کر تکبیر زیادہ کہہ دے تو اس پر سجدے سہو لازم ہے۔ المغنی ہی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی عمل کی زیادتی دو طرح کی ہوتی ہے، اول یہ کہ وہ نماز کی جنس سے ہو، اور دوم یہ کہ نماز کی جنس سے نہ ہو۔ جب زیادتی صلاۃ اور نماز کی جنس سے ہو اور جان بوجھ کر ہو، مثلا کوئی رکن یا رکعت زیادہ کر دے، اب کوئی بھی رکن یا رکعت یہ نماز کی جنس سے ہے، جان بوجھ کر زیادہ کر دیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھول کر کے کیا ہے زیادہ سو سجدہ سہو کرنا ہوگا، چاہے کم بھولا ہو چاہے زیادہ بھولا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فرما رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی رکن یا رکعت زیادہ کر دیتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آپ کئی بار کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر نیت باندھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کم از کم یہ سنت کے مخالف چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کم از کم تو جو چیز سنت کے مخالف ہو وہ چیز کرامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا عمل جو مخالف سنت ہو، غیر شرعی ہو، آداب نماز کے خلاف ہو، نماز کو باطل کرنے والی چیز ہو، وہ کیسے کرامت ہو سکتی ہے؟ اور ایسی چیز کو کسی صاحب تقوی کی طرف منسوب کرنا یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ دیدار کرنا کب سے شرط ہو گیا نماز کے لیے؟ اور اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اس فضل سے مشرف تھے کہ نہیں تھے؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین۔ بنیادی بات تو شعبان بھائی نے کہی ہے، اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مسئلے میں، کہ بھائی جب ہم کسی کو جب ولی کہتے ہیں نا، تو ایک ولی کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے ایک انسان کو چیک کیا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو، اس سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد بھی ہو جو خارق عادت ہے، یعنی ان یوزول چیز کوئی اس سے ہو گئی عام طور پہ جو نہیں ہوتی ہے، تو وہ جادو ہے، وہ نظر بندی ہے،
وہ آنکھوں کا دھوکا ہو سکتی ہے، وہ کرامت تو قطعی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کوئی جو ولی اللہ کا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ولی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ موحد ہوتا ہے اور شریعت کے احکام کا پابند ہوتا ہے، جو شریعت کے احکام کی پابندی کرے۔ مطلب اس طرح کی چیزیں سے آپ دیکھیں نا، اگر تکبیر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ تکبیر تحریمہ کی بات کر رہے ہیں یا اقامت کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے اولاً یہ لگا کہ شاید یہ جو اقامت کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ اکبر اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اقامت کی بھی بات کر رہے ہیں تو شریعت میں اقامت میں تکبیر کتنے بار کہی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کسی ولی کے بارے میں کہ فلاں آدمی تکبیر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گیا، کہ اللہ، یہ دعویٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، پر ہر نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ مطلب ایسا دعویٰ تو مطلب یہ تو پھر یہ ہوا نا کہ ولی کا رتبہ، جو ایک وہ حالی کا شعر ہے نا کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کو اللہ سے بڑا کر دیں، تو یہی ہو رہا ہے کہ ولیوں کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی بڑے لگنے لگے۔ اور ہم نے اپنی پچھلی اسٹریم میں بھی یہ کہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں پیشی اس نیت سے کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ نبیوں سے بھی بڑے بنا دیں، ان کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیں۔ ایسی چیزیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑتی ہیں، رسول اللہ سے نہیں جوڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اپنی ذات سے نہ جوڑے، رسول اللہ سے جوڑے، اپنی ذات سے نہ جوڑے۔ تو یہ تو بدعت ہے، کوئی بدعتی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔